اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا مختصراً تعارف عرض کرتے ہیں کہ جن کی پیدائش 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی، وفات 1340 سن ہجری 25 صفر المظفر بمطابق 1921 سن عیسوی۔ اس اعتبار سے سن عیسوی کے اعتبار سے عمر مبارکہ بنتی ہے 65 ایئرس، اور سن ہجری کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارکہ بنتی ہے ناظرین 68 ایئرس۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال کی عمر میں قرآن ناظرہ پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء کے سامنے تقریر آپ نے فرمائی، 8 سال کی عمر میں درس نظامی کی کتاب آتی ہے نحو کی ہدایت النحو، اس کی شرح لکھ ڈالی، اور کسی نے حافظ قرآن کہا تو ماہ رمضان میں 1 مہینے میں مکمل قرآن کریم نہ صرف حفظ فرمایا بلکہ تراویح میں سنایا بھی، اور 13 سال 10 ماہ 4 دن، کم و بیش 14 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے پہلا فتویٰ اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے آپ نے صادر فرمایا۔ ناظرین و سامعین، 1887 سن عیسوی 1887، اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی عمر مبارکہ 30 سال کی تھی، 75 بکس آپ تصنیف فرما چکے تھے، اور اسی طریقے سے ناظرین جب آپ کی عمر مبارکہ 43 سال ہوئی، 43 ایئرز ہوئی، تو آپ کی کتابوں کی تعداد 500 ہو چکی تھی، اور فتاوی رضویہ معرکۃ الآراء جو آپ کی کتاب ہے، آپ کی تصنیف ہے۔ ناظرین، اس میں آپ کے فتاوی درج ہیں۔ کل جو استفتاء سوالات آپ کے پاس آئے 4494، 4494، اور اس میں جو مذہبی طبقے جس میں علماء شامل ہیں، دانشور شامل ہیں، ان کے سوالات کی تعداد ہے 1061، 1061، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء، چاہے وہ مفتی شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن صالح ہوں، وہ کہتے ہیں یہ مشہور علماء کا بادشاہ ہے۔ یوسف بن نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود مجدد ہیں، وہ کہتے ہیں دلائل دیکھ کر کہ یہ دلائل تو کوئی علامہ کبیر اور امام اکبر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ مفتی شافعیہ محمد سعید بن محمد جو مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے لکھا کہ شریعت کے اصول میں انتہائی مدقق ہیں اور انتہائی محقق ہیں، جس سمت رخ کرتے ہیں وہاں کے سردار ہیں۔ شیخ سید اسماعیل بن خلیل جو مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس صدی کا مجدد ہے، اور فتاویٰ کو دیکھا تو کہا کہ امام اعظم اگر دیکھتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ شیخ احمد ابو الخیر لکھتے ہیں جو خطیب مسجد الحرام ہیں، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ پر کوئی بعید نہیں کسی ایک شخصیت میں پورے عالم کو جمع فرما دے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ سمٹے تو مشت خاک ہے انسان، پھیلے تو کونین میں سما نہ سکے، اور کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے مجدد دین و ملت امام اسلام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔
ناظرین فتاوی رضویہ جو کہ کم و بیش 12 جلدوں پر تھی، آج 30 سے زائد جلدوں پر اس کی تخریج ہو چکی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی مفتی اتنی آسانی سے مفتی نہیں بن سکتا جب تک وہ فتاوی رضویہ نہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کسی موقع پر آپ کی شاعری پر، مزید علمیت پر، اور جو آپ کا عشق رسول جو آپ کا خاصہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ناظرین اس سے مثلا دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے مثلا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 63 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 63 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، ان دوسرا، ہاذانی تیسرا، لا چوتھا، ساحرانی پانچواں، یریدانی چھٹا، اور ان ساتواں، اور یخرجا آٹھواں، اور اس کے بعد کم جو ہے نواں، اور من 10واں، اردی 11واں، اور بی 12واں، سحری 13واں، یذہبا 14واں، اور پھر اس کے بعد طریقتی 15واں، المثلا 16واں۔ تو ناظرین کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو یہاں پر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان ہاذانی، اچھا جی، ان میں نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے، تو ناظرین اسے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ہاذانی، لا علیحدہ، ساحرانی علیحدہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، لساحرانی۔ سین اور را کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یریدانی، را کے نیچے زیر اور را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ دال پر کھڑا زبر ہے تو ناظرین اس کو کھڑا زبر کے ساتھ بھی اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ان، اور جو ہے وہ یخرجا، ان میں نون ساکن ہے، اسے یخرجا کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ان یخرجا نہیں، این یخرجا، را کی نیچے زیر، را کو باریک پڑھ کر کے پڑھا جائے گا۔ جیم کھڑا زبر جا اور جیم الف زبر جا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ این یخرجاکم من، کم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ این یخرجاکم من، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد اردی میں حمزہ یعنی حرف حلقی آ رہا ہے تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کریں گے۔ من اردیکم، اردیکم میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بسحرہما، ملا کر پڑھیں گے، بسحرہما، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَيَذْهَبَ، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، کم میں میم پر پیش ہوگا، اسے المثلا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ طریقتی میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہاں وقف کریں گے تو مثلا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے،
قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ ناظرین آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ جی آیت نمبر 63 ہے، جلدی سے اعراب لگاتے ہیں۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ہاذانی یہ ایک قسم، ساحرانی دوسرا، کم تیسرا، اردی چوتھا، یہاں پر نمبر 3 آئے گا، کم ضمیر ہے، بسحری پانچواں، ہما ضمیر ہے، نمبر 3 آئے گا، اور طریقتی چھٹا، یہاں نمبر 3 آئے گا، ساتواں المثلی۔ تو 7 اسما ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین قالو پہلا فعل، یریدانی دوسرا، یخرجا تیسرا، یذہبا چوتھا، کل 4 حروف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 افعال ہیں۔ حروف کتنے ہیں؟ نمبر 1 ان ہوا، نمبر 2 لا، نمبر 3 ان، نمبر 4 من، نمبر 5 بی، نمبر 6 واو، بی نمبر 5 میں گزر چکا ہے۔ تو 6 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے اسما۔ تو پہلا اسم ہے ہاذانی، ہاذانی، دوسرا ہے ساحرانی، اور تیسرا ہے کم ضمیر اور ہما ضمیر۔ کم اور ہما۔ اچھا جی، چوتھا ہے اردی، اور 5واں ہے سحری، اور 6واں ہے طریقتی، ساتواں ہے المثلی۔ 7 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کی تعداد جو ہے وہ میرے خیال میں 4 ہے۔ نمبر 1 قالو، اور نمبر 2 یریدانی، نمبر 3 یخرجا،
नंबर 4 यज़हबा। चार अफ़ाल हो गए और हुरूफ की तादाद नाज़रीन अब देख लीजिए वो है 6। तो पहला हर्फ है इन, दूसरा है ला, तीसरा है अन, चौथा है मिन, पांचवा है बी और छठा है वाव। नाज़रीन 7 अस्मा, 4 अफ़ाल, 7 और 4 11 और 6 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 17 कलिमात हुए। अब आ जाइए नाज़रीन सबसे पहले अस्मा की जानिब। पहला इसम है हादानी। ये इसमें इशारा है, अरबी में वो इसम जिसके ज़रिए किसी की जानिब इशारा किया जाए तो उसे इसमें इशारा कहते हैं। एक आपने पढ़ा होगा हादा, और मैं अक्सर बताता हूँ हादानी हादाइनी। हादा ये करीब मुज़क्कर के लिए आता है। हादा रजुलन ये आदमी है, ठीक है, ये शख्स है, ये आदमी है, ये मर्द है। अच्छा हादानी, हादानी तस्निया मुज़क्कर करीब के लिए आता है। हादानी रजुलानी ये दो मर्द हैं, तो हादानी ये दो। इसके बाद साहिरानी, साहिरानी साहिर की तस्निया है। साहिर कहते हैं जादू करने वाला, सिहर करने वाला। इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसमें फ़ाइल वो इसम जिसमें फ़ाइलियत वाला माना पाया जाए। तो साहिर जादू करने वाला। साहिरानी, साहिरानी या साहिरैनी। इसी तरह हादानी हादाइनी दोनों इसमें इशारा है। साहिरानी साहिरैनी दोनों तस्निया है नाज़रीन। इसका मतलब क्या है? दो सिहर करने वाले, दो जादू करने वाले। नाज़रीन साहिर आमतौर पर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको शुमार नहीं कर रहा। कुम जो है जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो कुम, मुनफसिल हो तो अंतुम की शक्ल में होगी। कुम या अंतुम इसका माना होगा तुम सब, आप सब, तुम्हें, अपने। हिमा, हिमा तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हुमा, हिमा दोनों शक्लों में होगी। मुनफसिल होगी तो हुमा की शक्ल में होगी सिर्फ। तो हुमा और हिमा इसका माना होगा वो दोनों, उन दोनों। अर्द कहते हैं ज़मीन को। कुछ अइम्मा लुग़त ये फरमाते हैं कि अर्द मुफ़रद है, अरादिन इसकी जमा है, तो अर्द होगा ज़मीन, अरादिन बहुत सी ज़मीन है। कुछ अइम्मा लुग़त ये कहते हैं कि अर्द इसमें जिन्स है, ये वाहिद जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से अर्द का माना ज़मीन भी हो सकता है, अर्द का माना करीने के एतबार से ज़मीनों भी हो सकता है, जमा के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो नाज़रीन अर्ज़ और अराज़ी उर्दू में, अरबी में हम अर्द और अरादिन पढ़ते हैं, अरबी में ये पढ़ते हैं, और उर्दू में हम पढ़ेंगे अर्ज़ और अराज़ी। तो अर्ज़ और अराज़ी ये दोनों के दोनों हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अराज़ी। इसके बाद है सिहर। सिहर का माना होता है जादू, और ये आमतौर पर उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद है तरीक़ती। तरीक़ती का माना यहाँ पर क्या किया गया? तरीक़ा। और हम उर्दू में भी तरीक़े को तरीक़े कहते हैं, तरीक़ा या तरीक़े कहते हैं, तो ये भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है अल-मुस्ला। मुस्ला का माना यहाँ पर क्या है? मुस्ला का माना अच्छे। मुस्ला का माना यहाँ पर अच्छे के माना में है। फिर इसके बाद आ जाइए नाज़रीन अफ़ाल की जानिब। क़ालू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने कहा, यानी फ़िरौनियों ने ये कहा, उन सब ने कहा या उन्होंने कहा। क़ाल यक़ूलु क़ौलन, क़ौल इसका मस्दर है, इसका माना है बात, और ये आमतौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है युरीदानी। युरीदानी फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो दोनों इरादा करते हैं या वो दोनों इरादा करेंगे, और यहाँ माना होगा वो दोनों इरादा करते हैं या वो दोनों चाहते हैं। दोनों माना चाहने के माना भी हो सकता है, इरादा करने, क्योंकि इरादा होता ही चाहत है। आप इरादा करते हो, चाहत होती तो इरादा करते हैं ना। तो युरीदानी वो दोनों चाहते हैं या वो दोनों इरादा करते हैं। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। फ़िरऔनी ये कह रहे हैं, और उनके जुमलों को यहाँ पर कोट किया गया है। अरादा युरीदु इरादतन, इरादा इसका मस्दर है, इसका माना इरादा करना, चाहना। तो आम तौर पर हम ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इरादा। इसके बाद आ जाइए युखरिजा। असल में था युखरिजानी।
لیکن ناظرین یہاں پر کیا ہے کہ ان داخل ہے، ان داخل ہے۔ ان فعل مضارع کے آخر میں تثنیہ یا جمع کا نون اسے گرا دیتا ہے تو نون گر گیا۔ این یخرجا ہوا، دوسرا یہ کہ آخر کو نصب دیتا ہے تو نصب پہلے سے موجود ہے، این یخرجا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو این یخرجا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ دونوں نکالیں، یہ کہ وہ دونوں نکالیں۔ اخرج یخرج اخراج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ یذهبا، یہ بھی اصل میں تھا یذهبان، فعل مضارع معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دونوں لے جاتے ہیں یا وہ دونوں لے جائیں گے۔ اور یہاں چونکہ ان محذوف ہے کیونکہ ان کا عطف یہاں پر ہے، یہاں پر یذهبا پر، تو اسی لیے گویا کہ ان یہاں پر موجود ہے تو آخر سے تثنیہ کا نون حذف ہوا اور ویذهبا ہوا، این یذهبا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مصدری معنی میں ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ لے جائیں، یہ کہ وہ لے جائیں۔ اچھا اب یاد رکھیں ذهب یذهب کا معنی جانا ہوتا ہے، گیا جانا، لیکن یہاں چونکہ بی کا صلہ آ رہا ہے اس لیے کہ اس کا معنی متعدی کریں گے کہ یہ کہ وہ لے جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف ان، اور ان یہاں پر اس کا معنی تحقیق، یا ان جو ہے یہ حرف شرط نہیں ہے، حرف شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ان حرف شرط کے طور پر استعمال نہیں ہوا، باقی کچھ کئی مقامات پر عام طور پر حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حرف شرط نہیں، ان کا معنی یہاں پر تحقیق ہے۔ لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یہ ضرور ان کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب دیتا ہے اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں کو کے معنی میں، اس کے بعد ہے واو، اس کا معنی ہے اور۔ ناظرین 7 اسماء 4 افعال 6 حروف، کل 17 کلمات ہیں۔ 17 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عرض اور اراضی، نمبر 2 سحر، نمبر 3 طریقہ، نمبر 4 قالوا میں قول، نمبر 5 یریدان میں ارادہ، یریدانی میں ارادہ، اور نمبر 6 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام اور آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، ہا کھڑا زبر ہا، زال کھڑا زبر دا یا زال الف زبر دا، نون زیر نی، ان ہادانی، لام زبر لا، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، ہا زیر حی، را کھڑا زبر را یا را الف زبر را، نون زیر نی، لساحرانی، یا پیش یو، را یا زیر ری، دال کھڑا زبر دا یا دال الف زبر دا، نون زیر نی، یریدانی، حمزہ نون یا زبر ای، یا خواب پیش یخ، را زیر ری، جیم کھڑا زبر جا یا جیم الف زبر جا، کاف میم میم پیش کم، میم نون زیر من، این یخرجاکم من، حمزہ را زبر ار، دا زیر دی، کاف میم پیش کم، اور دی کم، با زیر بی، سین حاضر، سح را زیر ری، بسحری، حاضر ہی، میم الف زبر ما ہما، بسحرہما، واو زبر وا یا ذال زبر ید، ہا زبر ہا، با الف زبر با، ویذہبا، با زیر بی، تا زبر تا، را یا زیر ری، قاف زبر قا، تا زیر تی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، بطریقتکمل، میم سا پیش مث، لام کھڑا زبر لا، مثلا، یہاں پر وف کریں گے تو مثلا ہی پڑھا جائے گا۔ یہ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قالو انہوں نے کہا، ان تحقیق ہاذانی یہ دونوں لا البتہ ساحرانی جادوگر ہیں، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یہ کہ یخرجا وہ دونوں نکال دیں، کم تمہیں، من سے اردی زمین، کم تمہاری بیچ ساتھ سحری جادو. تو ناظرین سحری سے پہلے جو بی ہے وہ سات کے معنی میں ہے، بطریقتی سے پہلے جو بی ہے ناظرین بطریقتی میں یہ کو کے معنی میں ہے. تو بی سات سحری جادو، ہما اپنے، وا اور یذہبا یہ کہ وہ لے جائیں، وہ دونوں لے جائیں، بی کو طریقتی طریقے، کم تمہارے، المثلا اچھے. ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 62 سے ہم عرض کر رہے تھے. آیت نمبر 62 میں ناظرین کیا تھا کہ یہاں فرمایا جا رہا تھا 62 میں کہ فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجوی، کہ پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا اچھا سرگوشیاں کیا کرنے لگے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو اس نے پھر یہی کہا کہ تم جادو کے ذریعے تم جو ہے نا یہ کام کر رہے ہو تو ہم بھی جو ہے نا وہ جادو لے کر آتے ہیں اور پھر ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، ایک مدت متعین کر لیتے ہیں، تو تم بھی کہیں نہیں جانا، ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، نہ تم خلاف ورزی کرنا نہ ہم کریں گے، اور پھر مقابلہ ہوگا. قال موعدکم یوم الزینۃ ویحشر الناس ضحی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں. فتولی فرعون، پھر فرعون چلا گیا. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. اب اس نے اپنے ہتھ کنڈے اور لے کر آیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ نامراد رہا. موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پھر سمجھانے کی کوشش کی. فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجوی. پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے. اب سرگوشیاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مختلف ہو گئے. اب آپس میں سرگوشی کیا تھی؟ ایک دوسرے سے مشورہ کیا تھا تاکہ ایک رائے پر متفق ہو جائیں. اور مشورہ کرنے والے جادوگر تھے. انہوں نے جو سرگوشیاں کی تھیں اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اگر موسیٰ ان پر غالب آ گئے تو وہ ان کی پیروی کریں گے. قتادہ نے کہا کہ ان کی سرگوشی یہ تھی اگر موسیٰ جادوگر ہیں تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اگر ان کا تعلق آسمانوں سے ہے تو پھر وہی کامیاب ہوں گے. یعنی جادوگروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر واقعی یہ نبی ہے تو ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اگر یہ جادوگر ہے
تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوگا، پھر ہم کامیاب ہیں، کیونکہ وہ جادوگر چوٹی کے جادوگر تھے، معمولی جادوگر نہیں تھے، ایکسپرٹ تھے اپنے کام میں۔ وہاب بن منبہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیے میٹ کر دے گا۔ یہ سن کر جادوگروں نے کہا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یعنی جادوگر وہیں پر یوں سمجھنے کہ سرنڈر ہو رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی نا کہ تم پر افسوس ہو، تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو شرک کر کے، جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، اور تم کو اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو عذاب سے ملیے میٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگروں نے، وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یار یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کوئی آسمانی کلام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ دوسرا قول یہ ہے کہ جادوگروں نے اپنی باتوں کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے مخفی رکھا، اور فرعون کی قوم سے بھی مخفی رکھا۔ ان کی سرگوشی یہ تھی، سدئی نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دہاق نے کہا وہ یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ کس طرح کی تدبیر اختیار کی جائے کہ ہم کو غلبہ حاصل ہو اور ہماری شعبدہ بازی کا کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے، کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ ناظرین اب آگے انشاءاللہ ذکر آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ آگے کیا ہوا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ مختصر اللہ۔ سیالکوٹ سے افزازیم بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ صحیح سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں۔ بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ نام؟ علی حیدر۔ ہاں علی حیدر۔ جی بیٹا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا میں پڑھتا ہوں بیٹا، آپ تیاری نہیں کرتے ہو نا، آپ تیاری کیا کرو، بہت اچھا پڑھو گے آپ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ دہراؤ۔ قالوا ان هذان
إن هذان لساحران لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم أن يخرجاكم من أرضكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا ويذهب بطريقتكم المثلى. بطريقتكم المثلى. اچھا اب آئندہ مجھے جوائن کرو گے نا بیٹا تو آپ تیاری کر کے سنانا، پھر میں شاباش بھی دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانلہ والا سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. جی آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا قالوا ان هذان إن هذان لساحران لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم أن يخرجاكم من أرضكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. بطریقتکم المثلی. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر ناظرین 4 بجے سے لائیو اور رات کو 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.